السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا اسلامک ورلڈ میں ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ محترم و معزز میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذو الحج کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ساری مسلمان امت کو، آپ کو اور مجھے بھی حج کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی بہت فضیلت بتائی ہے۔ ان دنوں میں عبادت، ذکر و اذکار، نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے رمضان المبارک کے آخری 10 دن و رات لیلۃ القدر کے رات میں دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یا آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اور اسے کیا کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک بزنس مین ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس وقت اس کو کون سی انویسٹ کرنی ہے اور کون سی ڈیل کرنی ہے اور اس کو کون سا فائدہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان ہے، اس کو اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کون سی سیزن میں کون سا بیج بونا ہے اور کس طرح اس کی فصل بہترین تیار ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، توجہ چاہتا ہوں، اسی طرح جو ایک مومن انسان ہوتا ہے نا، اس کو یہ اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا وقت ایسا ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کر کے، نیک کام کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ محترم سبسکرائبرز، آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ان بابرکت ذو الحج کے 10 دنوں میں جو زیادہ ذکر کرنا ہے وہ بھی حدیث مبارک میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ وہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز میں تسبیحات پڑھتے تھے، تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے، اور وہاں موجود دوسرے صحابہ بھی ان کے ساتھ ساتھ بلند آواز میں پڑھتے جاتے تھے۔ محترم تو وہ تسبیحات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم ذات جس نے قرآن مجید کے تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالی 7 بالیاں پیدا کرتا ہے، اور ہر ایک بالی میں سے 100 دانے نکالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح نیکی کا مثال بھی اس دانے جیسا ہے۔ اگر سچے دل سے، خلوص نیت سے ایک نیکی کی جائے تو وہی اللہ ایک نیکی پر 7 کا اجر، اور 7 پر 70 کا، اور 70 سے 700 تک بڑھا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عظیم اور بابرکت وقت اور دن ہیں۔ زندگی تو ویسے بھی گزر ہی جاتی ہے، کیوں نہ اسی قیمتی بنایا کر گزارا جائے۔ دوستو، آج تک اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دا اسلامک ورلڈ ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔